السلام علیکم۔ جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ملاقات کے حوالے سے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے مختلف عدالتی فورم سے رجوع کیا، وہیں پہ ان کو اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکی۔ دوسری جانب شنگھائی تعاون تنظیم کا اہم اجلاس، اور اس موقع کے اوپر 15 اکتوبر کو یعنی کل سوموار کو یہ اعلان کرنا کہ ایک پروٹیسٹ کیا جائے گا ڈی چوک میں، اس کے اوپر بھی کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف اندرونی طور کے اوپر بھی اس معاملے کو لے کر اختلافات یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ تو اس پورے واقعے کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کے حوالے سے پہلے اسی تناظر میں کچھ افواہیں بھی گردش کرتی رہیں۔ جیسے ایک بات یہ کی گئی کہ عمران خان کی ہیلتھ ایشوز ہیں، پھر یہ بھی کہا گیا کوئی تشدد کے واقعات بھی رونما ہوا۔ بہرحال یہ ساری قیاس آرائیاں ہوتی رہیں، اور اس قیاس آرائیوں کے اوپر پھر اڈیالہ جیل انتظامیہ کی جانب سے باضابطہ طور کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا گیا، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جس طرح کی کہانیاں یا باتیں سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کلیم یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ بند کیا گیا ہے۔ ویسے سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف بیانیے بنانے میں یا کہانیاں گڑھنے میں ماہر تو ہے، یہ بھی ایک فیکٹ ہے۔ وہیں پہ دوسری جانب جو ملاقات کے حوالے سے عمران خان کی ان کی بہن سے یا دیگر لوگوں سے ملاقات کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا گیا تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق انہوں نے اعتراضات کے خلاف اس درخواست کے اوپر سماعت کی، اور پھر جب یہ کیس پر سماعت چلی تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے پیش ہو کر جو سیکیورٹی تھریٹس کا ایشو ہے یا کانفرنس کے حوالے سے جو سیکیورٹی انتظامات ہیں وہ ساری تفصیل کورٹ کے سامنے رکھی، اور ان کو یہ بتایا کہ یہ 18 اکتوبر تک کی پابندی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی ملاقات کروا لی جائے گی۔ دوسری جانب اس معاملے پہ جو سیکرٹری جنرل بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور وکیل بھی ہیں سلمان اکرم راجہ، ان کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں موقف یہ اختیار کیا گیا کہ یہ شہری آزادی کا معاملہ ہے اور یہ بنیادی حقوق سے جڑا ہوا ہے، اور ملاقات کرایا جانا جو ہے وہ بہت انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے بھی افواہوں کا ذکر کیا کہ ان کے ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے یا دیگر افواہیں گردش کر رہی ہیں، تو اس لیے ملاقات کروائی جائے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکیورٹی رپورٹس کو اور جو پی ٹی آئی کا موقف تھا ان کو سنا، اور ان کو سامنے رکھ کے پھر ایک تحریری آرڈر جاری کیا۔ اس تحریری آرڈر میں یہ کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہ ہم اس وقت اگر ایک قیدی کے لیے یہ سہولت دیتے ہیں تو یہ بھی ڈسکریمنیشن ہوگی، تو اس کیس کو پینڈنگ رکھا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 18 کو جو ہے جب دوبارہ ممکنہ طور پہ یہ کیس چلے اور پھر اس کے بعد اس پہ ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ لیکن اس پوری صورتحال کو اگر سامنے رکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس معاملے پہ پالیٹکس بھی کی گئی۔ 15 اکتوبر کو یہ کہا گیا جی کہ شنگھائی تعاون تنظیم ایک طرف اجلاس ہے، تو یہ اعلان کیا گیا کہ ڈی چوک میں پروٹیسٹ کیا جائے گا، احتجاج کیا جائے گا۔ تو اس وقت بھی یہ بہرحال یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ ایک ایسے وقت میں احتجاج کی جو تاریخ ہے اس کا انتخاب یہ 15 اکتوبر کو ہی کیوں کیا گیا ہے۔ تو اب وہ سمجھ بالکل کلیئر اس وقت آیا ہے جب پی ٹی آئی کی طرف سے ہی یہ خبر آئی
کہ اگر ملاقات کروا دی جاتی ہے عمران خان سے تو پھر یہ جو پروٹیسٹ کی کال ہے یہ ہم واپس لے لیں گے اور یہ پروٹیسٹ نہیں کریں گے. تو اس سے ایک چیز بالکل کلیئر نظر آتی ہے کہ یہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے گو کہ ملاقات ہونی چاہیے، لیکن خالصتاً یہ پروٹیسٹ جو ہے یا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع کے اوپر احتجاج کی کال دینے کا مقصد خالصتاً یہی ہے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے، اور وہ فائدہ جو عدالت کے ذریعے نہیں مل سکا یا وہ ریلیف جو کورٹ کے ذریعے نہیں مل سکا، پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہمیں تھرو پروٹیسٹ کے ذریعے دیا جائے. اب اس معاملے پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وزارت داخلہ کو بھی باضابطہ طور کے اوپر ایک درخواست دی گئی ہے ملاقات کی. دوسری جانب حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے مکمل سیکیورٹی پلان ہمارے پاس تیار ہے اور کسی بھی قسم کا پروٹیسٹ کی پرمیشن ہم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری کسی سے جڑی ہوئی خبر یہ ہے کہ اس معاملے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر جو ہے وہ اختلافات پیدا ہوئے ہیں، اور بالخصوص جو خیبر پختونخوا کی جو قیادت ہے وہ اس پوری صورتحال کے اوپر اس کو تنقید کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک ایسے وقت میں آپ کا پروٹیسٹ کرنا یہ اقدام جو ہے یہ درست نہیں ہے. تو اس پوری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف جو کہ پروٹیسٹ کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر کوشاں ہیں، وہیں پر دوسری جانب اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اسٹریٹ پاور تو ہے، اور وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ہوا. ڈی چوک میں جو علی امین گنڈا پور کی قیادت میں مظاہرہ ہوا، اس وقت بھی جو آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے سے باقاعدہ لوگ لائے گئے. پھر اس کے بعد اس پروٹیسٹ میں تو حتیٰ کہ جو سرکاری وسائل ہیں ان کا بھی بے دریغ استعمال ہوا، رکاوٹیں ہٹانے کے لیے سرکاری مشینری استعمال ہوئی، اور پھر اچانک کچھ ایسا بھی ہوا جس کی وجہ سے اچانک ہی علی امین گنڈا پور ڈی چوک پہنچ گئے، اور پھر اچانک وہ ڈی چوک سے گورنر ہاؤس کے پی ہاؤس چلے گئے، اور پھر اس کے بعد وہ 24 گھنٹے کسی کو کوئی پتہ نہ چلا، اور پھر بعد میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں نوبدار ہوئے تو اس وقت انہوں نے تقریریں بھی کی. تو بہرحال یہ تمام تر اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کو اگر ہم ون لائنر میں بیان کریں تو وہ یہ ضرور ہے کہ اس وقت ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کے نہ آنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس وقت ان کا سامنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا بہرحال ون لائنر مطالبہ یہی ہے کہ ہم بات کریں گے تو صرف آرمی چیف سے ہی کریں گے اور کسی پولیٹیشین سے نہیں کریں گے، اور ادھر سے پھر دھرنوں کی سیاست کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں. تو اس موقع کے اوپر جب شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس چل رہا ہے، ایسے موقع کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کال دینا جو ہے وہ بذات خود اس کے اوپر سوالات بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں. آج کل کچھ چیزیں پی ٹی آئی شیئر کر رہی ہے بلاول کے حوالے سے، جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس وقت بھی او آئی سی کا اجلاس ہونا تھا اور عدم اعتماد کی تحریک کے قریب جی کہ آپ اجلاس بلائیں ورنہ میری یہ تجویز ہوگی. تو ایک انہوں نے سجیشن دی تھی کہ ہم پھر یہاں سے نہیں اٹھیں گے اور وہ ساری چیزیں، تو اس کو اب ریلیٹ کر کے کہا جا رہا ہے جی کہ آپ بھی یہی کرتے رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے موقع کے اوپر پی ٹی آئی کا اجلاس جو ہے اس کو اس طرح کی سوشل میڈیا کمپین چلا کر جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا، اور خدا نہ خواستہ اگر اس سے کوئی برا اثر پڑا اس شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے اوپر تو یہ کوئی اچھی بات ملک کے لیے کم از کم نہیں ہوگی. پی ٹی آئی بذات خود اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اختلافات کا شکار ہے. تو لیٹس سی دیکھیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.